بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اجتماعی دعا کریں گے۔ یہ رمضان المبارک کی بہت خاص دعا ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے آپ سب لوگ خاموشی سے یہ دعا سنیں اور آمین ضرور کہیں۔ اے اللہ پاک، اس آنے والے رمضان کو ہمارے لیے رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ پاک، اس رمضان کے صدقے تمام امت مسلمہ کی ہر پریشانی دور فرما دیں۔ ہر مسلم کو سحری اور افطاری کی رونقیں نصیب فرما دیں۔ ہر مسلم کا دسترخوان وسیع فرما دیں۔ اے اللہ پاک، اس آنے والے رمضان کے صدقے میرے ملک اور اس ملک کے وفاداروں کی حفاظت فرما دیں۔ اے اللہ پاک، رمضان کے صدقے ہمارے وطن عزیز کو امن کا گہوارہ بنا دیں۔ اے اللہ پاک، ہر مسلم کو تراویح اور تہجد کی لذتیں نصیب فرما دیں۔ اے میرے رب، ہر مسلم کی ہر جائز خواہش پوری فرما دیں۔ اے میرے مالک، اس رمضان کے صدقے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دیں، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دیں، بے گھروں کو گھر عطا فرما دیں اور بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما دیں۔ اے اللہ پاک، اس رمضان المبارک کے صدقے سب کے والدین کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما دیں، اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیں، ان کی قبر میں ٹھنڈی ہوائیں عطا فرما دیں۔ اے اللہ پاک، ان کی قبروں میں رسول پاک کا روز آنا جانا نصیب فرما دیں۔ اے اللہ پاک، اس رمضان کے صدقے ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے اور ہمیں تمام ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ پاک، ہمیں اس رمضان میں ایسی خوشخبری دے ہر اس چیز کے ساتھ جس کی ہم تجھ سے تمنا کرتے ہیں، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن پر تو نے رحم کیا، انہیں بخش دیا اور انہیں آگ سے آزاد کر دیا۔ اے میرے رب، اس سال رمضان کو ہمارے لیے تمام غموں کا خاتمہ اور ہماری خوشیوں کا آغاز بنا دے۔ اے کن فایا کون پہ قادر اللہ، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی التجائیں، جتنی بھی امیدیں، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں، اے میرے پاک اللہ، سب کے حق میں بہترین فیصلے کر دے، سب کے دلوں کو مطمئن کر دے، نظر رحمت فرما دے سب پر۔ اے اللہ پاک، آنے والے رمضان کی سعادت نصیب فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے اللہ، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما دینا۔ اے اللہ پاک، ہماری مشکلیں اور تکلیفیں دور فرما دیں۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت والی زندگی دے دیں، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت عطا فرما دیں۔ اے اللہ پاک، ہم سب کو صحت والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما دینا۔ اے اللہ پاک، ہم سب پر اپنا خاص رحم اور فضل عطا فرما دینا۔ اے اللہ پاک، رمضان المبارک کے مہینے کو ہمارے لیے باعث برکت و سلامتی، اور اس مہینے میں ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے میرے اللہ، اے میرے کریم رب، ہم تمام مسلمان آپ سے جو امید لگائے بیٹھے ہیں، اس رمضان کے صدقے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمارے خواہشوں پہ کن فرما دیں۔ میرے مولا، ہماری دعاؤں کو قبول کر لیں، ہماری دعاؤں پہ کن کہہ دیں، ہماری دعائیں آپ کے کن کی منتظر ہیں۔ اے اللہ کریم، ہمارے خالی دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ پاک، جو اچھے نصیب کے انتظار میں ہیں، یا اللہ پاک ان کے نصیب کو اچھا کر دے۔ یا اللہ پاک، تمام بیٹیوں کے نصیب کو اچھا کر دے۔ یا اللہ پاک، جو اچھے گھر اور اچھے رشتے کی منتظر ہیں، یا اللہ پاک ان کے نصیب کو بہت اچھا کر دے۔ یا اللہ پاک، ان کے لیے غیب سے مدد فرما دے، ہر کام میں آسانیاں پیدا فرما دے، تنگ دستی، تنگ نظری، بیماری اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما دے، ہمیں اپنا ڈر اور اپنا در نصیب فرما دے۔ اے اللہ کریم، ہر قسم کی وبائی امراض، گناہوں، فتنوں اور شر سے ہمیں اور ہمارے خاندان کو اپنی حفاظت عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہر قسم کی وبائی امراض، گناہوں، فتنوں اور شر سے ہمارے خاندان کی حفاظت فرما دیں، اور ہماری بھی، اور دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرما دیں۔ یا اللہ، اس رمضان کے گزرنے سے پہلے
ہم سب کی دعاؤں پر کن فرما دیں، ہم سب کی دعاؤں پر کن کی رحمت اور بارش برسا دیں، ہم سب کے حق میں بہترین فیصلے کر دیں، غیب سے کوئی اسباب پیدا کر دیں، جن سے دل ملایا ہے یا اللہ ان سے نصیب بھی ملا دیں۔ میرے پاک پروردگار، ہمارے دکھی دل کو اس مہینے کے صدقے خوشیوں سے بھر دیں۔ کوئی راستہ نظر نہیں آتا دعا کے سوا، اے میرے مالک ہمارے دل کی خاموش دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں، ہماری محبت کو ہمارے حق میں بہترین بنا کر ہمیں عطا کر دیں۔ یا رب، ہم سب کی پریشانیوں کو ختم کر دیں، ہمارے دل میں جو بھی جائز خواہشات ہیں اسے پورا کر دیں۔ اے اللہ، ہمیں رمضان نصیب فرما دیں اور اس میں روزے رکھنے، نماز پڑھنے اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اے اللہ پاک، ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، جس طرح آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا، یا اللہ پاک ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہر پریشانی سے محفوظ فرما لیں اور اپنی رحمت خاصہ میں جگہ عطا فرما دیں۔ یا اللہ پاک، اس دعا کو سننے والوں کے گھر میں اور گھر والوں کو ہر مصیبت، دکھ، درد، آزمائش، فکر، رنج، غم، افلاس، تنگی، بے برکتی، قرض، مرض، بھوک، بیماری، امراض، ہر پریشانی، اولاد کے درد و غم سے اور ہلاکت والی موت سے محفوظ رکھنا اور عافیت، راحت، سکون، سکھ، چین، اطمینان، پردباری اور نیک اعمال میں مستقل مزاجی کے ساتھ ایمان و بندگی والی اور برکتوں والی خوبصورت زندگی عطا فرما دیں۔ اے اللہ پاک، ہمارے دلوں کو قرآن سے منور فرما دیں۔ اے اللہ پاک، بہت کچھ ہمارے دلوں میں ہی رہ جاتا ہے، نہ ہم اسے لکھ سکتے ہیں اور نہ کسی کو بتا پاتے ہیں، وہ بس اللہ پاک آپ جانتے ہیں۔ یا اللہ پاک، کبھی آپ نے طویل نیند، ٹھنڈی مسکراہٹ، آنسو اور ہاتھ بنائے تاکہ ہم آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر خاموشی سے آنکھوں سے آنسو بہا کر آپ کا دیا ہوا اطمینان دل سکون پا سکے۔ اے اللہ پاک، ہمیں اس وقت کے لیے معاف فرما دیجیے جب ہم سجدے میں تھے اور ہمارے ذہن کہیں اور تھے، اور یا اللہ پاک، ہمیں اس وقت کے لیے بھی معاف فرما دے جب ہم نے گناہوں سے توبہ کی اور دوبارہ گناہوں کی طرف لوٹ گئے۔ اے میرے پاک پروردگار، آپ کے بغیر ہمیں کہیں پناہ نہیں، کوئی جگہ نہیں۔ اے میرے پاک پروردگار، اپنے پاس جنت میں ہمارے لیے ایک گھر بنا دیں جس پر اللہ پاک آپ کے عرش کا سایہ ہو اور اللہ پاک آپ کے نور سے وہ روشن ہو، پھر ہمیں اس گھر میں اپنے پیاروں کے ساتھ جمع فرما دینا۔ یہ تیزی سے گزرتی بھاگتی زندگی ہمیں دھکیل کر قبر میں لے کر جا رہی ہے۔ ہر گزرتی رات ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ آنے والی آفت یعنی قیامت بہت نزدیک ہے اور اس سے پہلے قبر کی رات بھی ہر حال میں گزارنی ہے۔ اے اللہ پاک، موت کی سختیوں اور بے ہوشیوں سے ہماری مدد فرمانا۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں اپنے غضب سے تباہ نہ کرنا، نہ ہی اپنے عذاب سے ہلاک کرنا، بلکہ اس سے پہلے ہی عافیت دے دینا۔ اے اللہ ہمارے رب، ہم بھٹکے ہوں کو صراط مستقیم پر گامزن فرما دینا۔ ہم پہ اپنا فضل اور کرم کبھی مت چھیننا، ہم سے اپنا فضل اور کرم کبھی مت چھیننا۔ ہم اپنے گناہوں سے ندامت کے ساتھ توبہ و استغفار کرتے ہیں، ہماری توبہ و استغفار کو قبول فرما لیں۔ اے پاک پروردگار، موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما دیں اور موت کے وقت ہم سب پر رحم فرما دینا، اور موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا، اور قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے اور ان لوگوں کی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ان اعمال کی محبت عطا فرما جو ہمیں تیری محبت کے قریب کریں، اور ہمارے لیے حلال مال کافی کر دے، اور ہمیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اور ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے۔
اے پاک پروردگار، تو سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس ہمیں معاف کر دے۔ اللہ پاک، اے اللہ پاک، جن لوگوں نے مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ پاک ان سب کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما لیں۔ یا اللہ پاک، میرے ویورز مجھے ہر روز دعا کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں، ان کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما لیں۔ یا اللہ پاک، جو اچھے رشتے کے لیے پریشان ہیں، یا اللہ پاک ان کے لیے اپنی رحمت سے اچھے رشتے عطا فرما دیں۔ یا اللہ پاک، جو کوئی جس حال میں ہے، یا اللہ پاک اسے راحت عطا فرما دیں۔ یا اللہ پاک، میرے ویورز پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیں، ان کی تمام پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، دکھوں کو یا اللہ پاک اپنی رحمت سے دور کر کے ان پر اپنا خاص رحم اور فضل عطا فرما دیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔